غوث پاک مال تجارت فرماتے تھے. آپ کا مال یعنی ایک پانی والے جہاز میں بحری سفر میں ایک دوسرے ملک جا رہا تھا. بطور تجارت ایک مخبر نے آ کے خبر دی حضور جس جہاز میں آپ کا مال جا رہا تھا وہ جہاز مے سامان کے ڈوب گیا ہے. اللہ اکبر. غوث پاک نے سر جھکایا. سر جھکانے کے بعد 1 منٹ کے اندر سر اٹھایا اور زبان پر جاری ہو گیا الحمدللہ. دوسرے دن پھر مخبر آیا اور اس نے کہا حضور وہ جو جہاز ڈوب گیا تھا وہ بسلامت کنارے پر لگ گیا ہے, پانی کی سطح پر آ گیا ہے. پھر آپ نے اپنا سر جھکایا اور کہا الحمدللہ. اس وقت لوگوں کو پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی, لیکن چند دنوں کے بعد مریدوں میں کچھ سادہ سے لوگ تھے, انہوں نے کہا حضور جب مال ڈوب جاتا ہے, مال چلا جاتا ہے, انسان کا دل صدمہ اٹھاتا ہے, رنجیدہ خاطر ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے کہا الحمدللہ. لیکن جب مال مل جاتا ہے تو انسان کا دل فرحت میں آ جاتا ہے, اترا جاتا ہے, مستی میں آ جاتا ہے, انسان کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھتا ہے. لیکن آپ نے کہا الحمدللہ. غوث پاک نے ارشاد فرمایا جب مجھے خبر ملی کہ میرا مال ڈوب گیا ہے پانی کے اندر جہاز کے ساتھ, تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھا کہیں میرا دل مال کے ڈوبنے کی وجہ سے صدمے میں تو نہیں آ گیا ہے, میرا دل رنجیدہ خاطر تو نہیں ہو گیا ہے, میرا دل پریشان کی حالت میں تو نہیں چلا گیا ہے. میں نے دیکھا کہ میرا دل تو ہو اللہ کی یاد میں مست ہے, تو میں نے اس دل کی اچھی حالت پر کہا الحمدللہ. جب میں نے دیکھا کہ مجھے خبر ملی کہ میرا مال جو ہے واپس پانی کی سطح پر آ گیا ہے, میں نے پھر دل میں جھانک کر کے دیکھا کہیں مال ملنے کی وجہ سے یہ اترانے تو نہیں لگائے ہیں, اس کے اندر مستی تو نہیں آ گئی ہے, کہیں اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہو گیا ہے. میں نے دل میں جھانک کر کے دیکھا تو میرا دل اللہ کی یاد میں مست تھا اور اللہ اللہ کر رہا تھا. تب میں نے اس دل کی اچھی حالت پر کہا الحمدللہ. یہ ہے غوث پاک کی شان, یہ ہے غوث پاک کی اللہ سے محبت, یہ ہے غوث پاک کا دنیا سے اعراض. غوث پاک سے محبت کرنے والوں, غوث اعظم کے دعویٰ کرنے والوں, ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں. ایک طرف چھوٹا دعویٰ ہے, دوسری طرف غلامی کا نام لینے والوں, جس دن تم غوث اعظم کی سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو گے اس دن انشاءاللہ دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی, مرنے کے بعد کل قیامت کے دن تم کو سرسبز و شاداب فرما دیا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, شان غوث اعظم. غوث پاک کی شان ہے نرالی, ایک مردہ قوال کو زندہ کر کے سنوائی قوالی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. غوث پاک کی یہ شان ہے, سبحان اللہ. حضرات مفتی اعظم کا قلم چلا اور آپ نے لکھا, اعلی حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھا. غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان ہے. ہم لوگ کہتے ہیں غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, امام اہل سنت کا دامن نہیں چھوڑیں گے, تاج شریعت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے دامن تو نے پکڑا ہی کہاں ہے؟ دامن آپ نے غوث پاک کو دیکھا جو آپ ان کا دامن پکڑیں گے, جب دیکھا نہیں تو پکڑا کہاں سے؟ دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بزرگان دین کے نقش قدم پہ عمل کرنا. سبحان اللہ, یہ دامن پکڑنے کا مطلب ہے. غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ذرا شان سماعت فرمائے. غوث پاک کو پتا چلا کہ فلاں بستی میں فلاں محلے میں میرا ایک غریب مرید ہے, مفلس و قلاش کا مارا ہوا ہے. آپ نے لنگر قادریہ سے اپنا قدم نکالا, اپنے غریب مرید کے گھر پہنچ جاتے ہیں. جب وہاں پر پہنچتے ہیں اس گھر پر تو محلے کے بستی کے جتنے مریدین تھے سب نے گفٹ لا کے غریب مرید کے گھر پہ بھر دیا. غریب مرید کا گھر تحفے تحائف سے بھر دیا. سرکار غوث پاک جو ہے سارے گفٹ سارے تحفے غریب مرید کے گھر پہ چھوڑ کر وہاں سے قدم نکال کے آ جاتے ہیں. آج کا اگر کوئی ہوتا پہلے گفٹ ہی گھر پہنچوا دیتا, بعد میں وہاں سے آتا, لیکن غوث پاک سارے تحفے سارے گفٹ اپنے مرید کے گھر چھوڑ کے آ گئے. اللہ اکبر. جب مرید کے گھر میں قدم رکھا تھا محلے میں سب سے زیادہ غریب تھا, اور جب قدم نکالا ہے بستی میں سب سے زیادہ مالدار ہو چکا تھا. یہ ہے غوث اعظم کی بے نیازی, یہ ہے غوث اعظم کی اللہ سے محبت, یہ ہے غوث اعظم کی مخلوق خدا پر شفقت.
تک کبھی تو غوث اعظم نے فرمایا میرے مرید تو گھبرا مت, تو اچھا نہیں ہے تو کیا ہوا, میں تو اچھا ہوں, تو اگر نیک نہیں ہے تو کیا ہوا, میں تو نیک ہوں, تو میرا دامن پکڑ لے اور فرائض کی پابندی کرنا, فرائض چھوڑ کر مستحبات کی طرف اگر تو جائے گا تو میرا مرید نہیں ہے. جس دن فرائض کو تو اعلیٰ کیٹیگری میں رکھے گا انشاءاللہ غوث اعظم کا سچا مرید رہے گا اور تو دنیا میں بھی کامیاب رہے گا, حشر کے میدان میں بارگاہ رب العالمین میں بھی تو سرسبز و شاداب ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن غوث الورا, غوث پاک کی شان ہے اعلیٰ, منٹوں میں ایک مردے کو زندہ کر ڈالا. سبحان اللہ. حضرات یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, ایک باپ نے اپنے بیٹے کے لیے ہزاروں بیگھے کا جنگل چھوڑا, ایک دادا نے اپنے پوتے کے لیے لاکھوں روپے کی پراپرٹی چھوڑی اور مکانات چھوڑے اور بڑی بڑی گاڑیاں چھوڑی, لیکن چند سالوں کے بعد وہی بیٹا اپنے باپ کو بھول گیا, وہی پوتا اپنے دادا کو بھول گیا کہ میرے دادا کی قبر کہاں ہے اور کون سے قبرستان میں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن آپ اندازہ لگائیں خواجہ غریب نواز کے مزار پر روزانہ 5,000 سے لے کے 50,000 کی تعداد میں لوگ حاضری دیتے ہیں. غوث پاک کے مزار پہ انڈیا بھارت سے ہی نہیں بلکہ پاکستان دنیا سے آل ورلڈ سے 11ویں شریف کے موقع پہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے 11ویں شریف کے موقع پہ بغداد شریف میں لوگ حاضری دے رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ دادا نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑا لیکن وہی پوتا اپنے دادا کو بھول گیا. آخر بادشاہ بھی تو زندگی گزار کر جاتے ہیں لیکن بادشاہ کی قبر پہ سناٹا ہے, اولیاء اللہ کی قبر پہ میلہ لگا ہوا. یہ کیا میٹر ہے؟ تم راز کی بات یہ ہے اولیاء اللہ نے اپنی ساری زندگی اللہ کے نام پر وقف کر دی تو اللہ رب العزت نے سارے زمانے کو فیض لینے کے لیے ان کے در پہ جھکا دیا ہے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, اللہ والوں کی شان, زمانہ ہے ان کے در کا مہمان. یہ ہے غوث پاک کی شان. یعنی آپ اندازہ لگائیں سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کو دنیا سے گئے ہوئے کتنی صدیاں گزر گئیں لیکن آج بھی ان کی شان اور عظمت کا جھنڈا دلوں کی چوٹیوں پر لہرا رہا ہے. سبحان اللہ بولے, دلوں کی چوٹیوں پر لہرا رہا ہے. اور شرق و غرب میں 11ویں شریف کا مستانہ انعقاد کر رہے ہیں. ان صدیوں میں کتنے بادشاہ آئے ان کے نام بھی کسی کو پتا نہیں اور غوث اعظم کا چرچا گلی گلی میں ہو رہا ہے. شان یہ ہے غوث پاک کیا فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ بِحَارِ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّبَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ فِي جِبَالِ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ النَّارِ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّي خَالِي وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تعالي بلاد الله ملكي تحت حكمي وفوقي قبلي قد سفالي نظرت الى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. یعنی غوث پاک فرماتے ہیں اگر میں اپنی روحانیت کا راز سمندر پر ڈالوں تو سمندر خشک ہو جائے, اگر میں اپنی روحانیت کا راز پہاڑ پر ڈالوں تو پہاڑ ریت میں تبدیل ہو جائے, اگر آگ پر ڈالوں تو آگ بجھ جائے اور اگر مردے پر ڈالوں تو مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے. سبحان اللہ. سیدھے غوثیہ میں فرماتے ہیں قبولی فی السماء والارض دقت وشاؤس السعادت قد بدالی. یعنی غوث پاک فرماتے ہیں آسمان و زمین میں میری شان کے نقارے بچتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں نیک بختی کے نقیب میرے روبرو حاضر ہوتے ہیں کسانی خلعتم بتراز عزم وتوجنی بتی جان الکمالی. یعنی غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے اولو العزم اور بلند ہمتی کی خلعت پہنائی اور فضل و کمال کا تاج میرے سر پر رکھ دیا. عدل جیلیجو محی الدین اسمی و اعلامی علی راس الجبال, میرا نام محی الدین ہے اور میں جیلان کا رہنے والا ہوں. میری عظمت, میری شان, میری شوکت کے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جو غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں وہ من کی مرادیں پاتے ہیں.
غوث پاک کی ماشاءاللہ سلام درس صوفی جی کو نعرہ ان کا بالکل الگ ہی ہوتا کم سے کم تو 250 نعرے یاد ہیں ہاں بہرحال